السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ العزیز چونکہ کل ہم لوگ نے جو ہے رکوع نہیں پڑھ سکے تھے، کل کا جو سیشن ہے وہ مس ہو گیا تھا، لہٰذا آج اور کل انشاءاللہ العزیز، بلکہ کل بھی نہیں آج ہی انشاءاللہ کوشش پوری رہے گی کہ یہ 2 رکوع مکمل کر کے سورہ انفال جو ہے وہ مکمل کر کے کل سے سورہ توبہ کا آغاز کریں۔ تو آئی ایم شیور آپ سب کے اندر ہمت ہوگی۔ آج 12:15 12:30 تک یہ سیشن چلے گا۔ میں امید کرتا ہوں جتنے بھی لسنر سن رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہمت بندے بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا یہ 2 جو رکوع اب آ رہے ہیں 9واں اور 10واں، یہ اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اب یہ پوری سورہ انفال جو ہے مکمل ہونے جا رہی ہے، اور یہ ایک گویا کہ کنکلوڈنگ رکوع ہیں سورہ انفال کے، جس میں غزوہ بدر کے معاملات کو، ہجرت کے معاملات کو، اور یوں سمجھیے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے معاملات کو، اور اللہ اور رسول کے دین کی اہمیت کو اجاگر کر کے اس آیات کو کنکلوڈ کر کے سورہ توبہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ عذاب کی وہ پہلی شکل ہے جو کہ ان کفار پر ہوئی ہے بطور غزوہ بدر۔ عذاب کی جو دوسری شکل ہوگی وہ سورہ توبہ میں آپ لوگ پڑھیں گے جو ان پر واقع ہوئی ہے۔ تو بغیر اب کسی انتظار کے ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرض المؤمنین علی القتال، کہ آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیں۔ حرض المؤمنین، یہی الفاظ آپ لوگ کو یاد ہو اگر تو سورہ نساء میں بھی آ چکے تھے۔ حرض المؤمنین، کہ نبی آپ ان کو قتال کے لیے ان کے جذبات کو ابھاریے، ان کو شوق دلائیے، اہل ایمان کو ترغیب دلائیے، ان کے ایمان کے جذبات کو اپیل کروائیے، اپیل کریں کہ what are you waiting for? Let's go for the fight of these disbelievers on the way of Allah، کہ ہم لوگ کو اللہ کی راہ میں جا کے ان کفار، ان مشرکین، ان منافقین سے جنگ لڑنی چاہیے۔ تو ایمان کے جذبات کو، اہل ایمان کے جذبات کو اے نبی حرض المؤمنین، آپ ابھاریے، ان کے لیے جو قتال کے لیے نہیں نکل رہے ہیں ان کو قتال کے لیے آمادہ کریں، ان کو ہجرت کے لیے آمادہ کریں، ان کو جنگ لڑنے کے لیے آمادہ کریں۔ حرض المؤمنین علی القتال، ترغیب دیجیے۔ اب ظاہر بات ہے یہ اعلان عام ہے، اور یہ اعلان عام اسپیشل کب ہوا ہے کہ فرض ہے جنگ میں نکلنا، وہ جنگ تبوک میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو ترغیب ہے، دعوت ہے۔ جنگ تبوک ہوئی ہے سن 9 میں جا کر، لہٰذا پورے 9 برس اس سے پہلے جو گزرے ہیں وہ ترغیب تھی، تعلیم تھی۔ اسی لیے سورہ نساء میں آپ لوگ کو پڑھ چکے ہیں وہ آیت
کہ آپ جو لوگ قتال کے لیے نہیں نکل رہے ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے حوالے ہے، اللہ ان کو معاوضہ اس پہ نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی تک یہ قتال فی سبیل اللہ فرض ہی نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا یہاں الفاظ آ رہے ہیں حرض المؤمنین، کہ ان کے جذبات کو فی الحال ابھی آپ ابھاریے، ترغیب دیں، تعلیم دیں، کیونکہ جب تک یہ قتال فی سبیل اللہ فرض نہیں ہوگا ان کو زیادہ سے زیادہ آپ اپیل ہی کر سکتے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ قتال کے لیے جو نکلے گا اس کے لیے تو اونچے مراتب ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ فرض نہیں ہوا تھا، لیکن جب یہ فرض ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب جو قتال فی سبیل اللہ اور ہجرت میں نہیں نکل رہا اس کی پکڑ ہے۔ پھر اس سے پہلے فرض نہیں تھا، اس لیے جو نکلا اس نے اجر و ثواب کمایا، جو نہیں نکلا اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کمایا۔ تو یہ تو جنگ تبوک میں جا کے قتال فی سبیل اللہ، وہاں یہ معاملہ ہو گیا کہ ہر صاحب ایمان کا اب نکلنا ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے حرض المؤمنین علی القتال، ان کے جذبات کو ابھاریے اے نبی۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اور اگر تم میں سے 20 آدمی بھی ثابت قدم رہے، 20 آدمی بھی اہل ایمان والے رہے، دلی ایمان کی کیفیت رہی، تو وہ غالب ہوں گے 200 پہ، یغلبوا 200، 200 لوگوں پہ غالب ہوں گے، 10 ٹائمز مور پہ وہ غالب اور فتح یاب ہوں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے صاحب ایمان، صاحب صبر، اہل ایمان کی طاقت رکھنے والے، 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو وہ غالب ہوں گے 1000 پر، 1000 کافر پر وہ غالب ہوں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ایسے کافر لوگ ہیں جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے۔ لا يفقهون، انہیں فقہ حاصل نہیں ہے، انہیں فکر حاصل نہیں ہے، یعنی اپنے موقف کی حقانیت کا انہیں علم اور یقین ہے ہی نہیں۔ ایک شخص ہے جو جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہوں، حق کے لیے وہ لڑ رہا ہے، اس کے لیے جانیں ایثار پیش کر رہے، تکلیفیں جھیل رہے، اور ایک وہ شخص ہے جو کہ کسی کے دباؤ میں آ گیا، کسی کے پریشر میں آ گیا۔ جنگ بدر میں جو کفار تھے ان کے پریشر میں کچھ لوگ آ گئے مکے کی طرف سے بھی، ان کے دل میں اتنا ایمان ہے ہی نہیں، اور زبردستی میں آ گئے کسی کے پریشر میں۔ اب ظاہر بات ہے ان دونوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے نا، ایک شخص جانتا ہے کہ میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں اور ایک کو پتہ ہی نہیں ہے میں جنگ کس کے لیے لڑ رہا ہوں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کفروا بانہم قوم لا یفقہون، کہ وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے دین ان کو کیا اہمیت اور ترغیب دے رہا ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی ہے، معاملہ آسان کر دیا ہے۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ تم میں کمزور ہمتی ہے، کم ہمتی ہے، تم لوگ کمزور ہو۔ اب معاذ اللہ یہ کمزوری کا جو انڈیکیشن ہے یہ حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہیں ہے، ان کے ایمان میں تو کوئی کمی آ ہی نہیں سکتی ہے، بلکہ جو اب نئے مسلمان ہو کے حضور کی دعوت میں شمار ہو رہے ہیں، ابھی جو مدینہ کی طرف ابھی نئے مسلمان اب ہو رہے ہیں ہجرت کے بعد، ان کی ابھی اتنی تعلیم اور تربیت نہیں ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا زیادہ وہ استفادہ حاصل نہیں کر سکے، تو ایمان اتنا ابھی ان کا گاڑھا نہیں ہے جو ہونے والا ہے، لہٰذا اوسط گر رہی ہے، پرسنٹیج گر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اللہ تعالیٰ کی یہ بات علم میں ہے کہ تم میں کم ہمتی تو ابھی ہے، آہستہ اتنی پتھروں سے ہو کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں، آہستہ تم جنگیں لڑو گے، دوسرے ایک مار کے لڑو گے، اتنی بڑی غزوات جیتو گے، تب جا کے تم لوگ، یہ جو ہیرا ہوتا ہے کوئلے کی کھان سے ہی ہو کر نکلتا ہے نا، تو ابھی تو تم پہ بہت سخت امتحانات آئیں گے، لیکن فی الحال تو ابھی تم میں کم ہمتی ہے۔ تو اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ تعریف کر کے کہہ رہا ہے فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، سو اگر تم میں سے 100 آدمی بھی ثابت قدم رہے وہ 200 پر غالب ہو جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 آدمی ہوں گے تو وہ 2000 لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ 2000 کی نفری تک کے اوپر دھاوا بول سکتے ہیں ایسے اہل بھی جن کے اندر ابھی بھی کچھ کم ہمتی ہے، نئے مسلمان کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں تعریف فرما رہے ہیں واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، اور وہ ایسے صابر جن کی تعریف آ چکی ہے سورہ بقرہ میں، کہ ہمارے کچھ ایسے صابرین بھی ہیں، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم پہ جو بھی تکلیف آتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہم نے جانا ہے۔ تو جن کے اندر، جن کے دلوں میں یہ ایمان ہو کہ اس کو پتہ ہے کہ چاہے تکلیف ہو چاہے راحت ہو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے، اگرچہ مجھے وہ ناگوار گزر رہی ہے لیکن خیر ہی خیر ہے، تو واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے صابروں کے ساتھ ہوگا۔
मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहु असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़, किसी नबी के शायान शान नहीं है, क्या नहीं है, अन यकून लहु असरा, कि उसके पास कैदी बाकी रहें, हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़, जबकि ज़मीन में अच्छी तरीके से खून रेजी ना हो जाए। ये बात बहुत अहम है और ये एक तरीके से इसके पसे पुष्ट पूरा एक वाक़या है जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। देखें, ग़ज़वा बदर के बाद जो इनके कुफ़ार के 70 बड़े बड़े कैदी जमा हो गए थे, अब ज़ाहिर बात है दे आर बिहाइंड द बार्स, वो तो जंग में पकड़े गए, उनको कैदी बना के हुजूर ने रख लिया। अब इन कैदियों का मामला क्या करें, इनको क्या करें, इनको कत्ल किया जाए, आया इनको फिदिया लेके छोड़ दिया जाए, इनको ज़मीन में ऐसे ही रवाना कर दिया जाए कि वो वापस जाएं मक्के की तरफ, अपने घर बार की तरफ, क्या किया जाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर बात है उनका जो एक ख़ास मिजाज था, उनकी एक शफ़ीक रहमत वाली एक कल्बी रुझान था, नरम दिल थे, दिलजोई करने वाले इंसान मतलब शख्सियतें थीं, तो उनके मिजाज, उनकी राय सिमिलर थी, सेम थी कि इनको फिदिया दे के छोड़ दिया जाए। हज़रत उमर सख्त अशद्दहुम फिल अम्रिल्लाहि व उमर, हज़रत उमर जो है उनकी तबीयत में थोड़ी सख्ती थी, उन्होंने क्या फरमाया कि सबको कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि या रसूल अल्लाह अगर इनको फिदिया दे के छोड़ दिया, इन जंग बदर के कैदियों को अगर आज छोड़ दिया तो कुफर को तक़वियत हासिल होगी, ये सारे के सारे छूट के वापस मक्के की तरफ जाएंगे और दोबारा हमला करेंगे, जैसा कि उन्होंने किया ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा बदर के बाद। तो हज़रत उमर की राय ये थी कि इस सांप को अच्छे तरीके से कुचल दिया जाए ताकि कुफर को तक़वियत हासिल ना हो। बल्कि उनकी तो इस हद तक ये राय थी कि जो इनके करीब तरीन लोग हैं वो अपने हाथों से एक दूसरे को इनके कत्ल करें, यानी जितने जानिसार हैं इनमें से ये आपस में एक दूसरे को कत्ल करें, तब जाके ये मामला हल होगा। लेकिन हज़रत अबू बकर और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये रही कि इनको फिदिया दे के छोड़ दिया जाए। अब ये फ़ैसला हो गया, फिदिया दे के छोड़ दिया गया। अगरचे फ़ैसला तो हो गया, लेकिन कि ये जो फ़ैसला एक हुआ है ये अल्लाह ताला के हुक्म की चंद अरसे के लिए, चंद मिनट्स के लिए यूँ समझिए कि नज़रअंदाज हो गया वो हज़रत अल्लाह ताला का हुक्म, जो कि अल्लाह ताला नहीं चाहता था। लेकिन ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये आयत सूरह अनफाल की, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक और आयत आएगी सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 4। इसको यहाँ आप लोग हाईलाइट कर लें ताकि इस आयत को कॉरेस्पॉन्डिंग सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 4 से हवाला दे के मैं समझा सकूँ। सूरह मोहम्मद जो आई है वो सूरह बकरा से भी पहले नाजिल हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें यह कानून आ चुका था कि फिदिया दे के छोड़ने की भी कुछ हद तक इजाज़त है। उसके बावजूद ये काम हो जाना, ये अल्लाह का यूँ समझिए कि एक मुस्तकिल हुक्म गोया के कुछ अरसे के लिए नज़रअंदाज हो गया है। उसकी देखें यहाँ सख्त पकड़ आ रही है कि मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहु असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़, कि किसी नबी के शायान शान नहीं है, किसी नबी के शान के लायक नहीं है कि उसके पास कैदी भी बाकी रहें, यानी यही 70 कैदी जो जंग बदर में पकड़े गए थे, सरदार इनके जो पकड़े गए थे, हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़, जब तक कि ज़मीन में अच्छे तरीके से खून रेजी ना हो जाए, अच्छे तरीके से, यानी बिल्कुल बातिल की कमर जब तक ना टूट जाए तब तक इन कैदियों को रखना भी जायज़ नहीं है। उस वक्त तक कैदी रखना सही नहीं है, क्योंकि वो छूटेंगे फिर हमला करेंगे जैसा कि उन्होंने किया। लिहाजा यहाँ पे हज़रत उमर की राय को एक तरीके से यूँ समझिए तरजीह दी गई कि ये मामला हज़रत उमर की जो राय थी वो सही थी, सही साबित होने वाली थी, लेकिन हुजूर अकरम और हज़रत अबू बकर ने फिदिया दे के उनको छोड़ देना चाहा, मुनासिब समझा। लेकिन ये बात भी समझ लीजिए इसमें कोई कोताही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत अबू बकर से माअज़ल्लाह नहीं हुई। ये एक हुक्म था जो कि पहले से ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंटरप्रेट करके निकाल लिया था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 4 से। इसीलिए इसके आगे ये देखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग आयत नंबर 68 भी आएगी। पहले तो ये ऑर्डर दे दिया गया कि जंग में कैदियों को रखना भी और यहाँ तक कि पूरी तरीके से खून रेजी हो जाए ये जायज़ नहीं है, हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़। ये बात समझ आ गई, यानी फिदिया ले जाना छोड़ देना ये भी सही नहीं है। और इस फिदिये को छोड़ना ले जाना ये सारे मामलात में देखें कितना मतलब यूँ समझिए कि एक एक्सप्रेसिव अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आ रही है। ये ज़रा गौर करें, तुरीदूना अरज़ दुनिया, तुम क्या दुनिया का साजो सामान चाहते हो?
فدیہ ملے گا، مال ملے گا، اس سے کیا دنیا کمانا چاہتے ہو؟ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نیت نہ حضور کی تھی نہ ابو بکر کی تھی، لیکن یہ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ بظاہر الفاظ بڑے سخت آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتے ہیں تو نبیوں کو بھی اس طریقے سے دیکھیں پکڑ سکتا ہے، کیونکہ آپ کو میں وہ حدیث سنا چکا ہوں، الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا اوپر اٹھ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کا سفر کر کے آ گئے، لیکن آتے ہوئے بھی وہ محمد عبدہ و رسولہ، وہ بندہ ہی رہے نا، اور اللہ اللہ ہی رہتا ہے۔ وَإِن تنزل، چاہے جتنا جھک جائے، جتنا اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ جائے، اللہ تو اللہ ہی رہتا ہے، اس کی شان میں، اس کی کبریائی میں، اس کے بڑے پن ہونے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تريدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ تو آخرت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، اللہ آخرت کو مصلحت رکھنا چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت ہے۔ اب یہ وہ آیت آ گئی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر اللہ کی طرف سے پہلے وہ بات نہ مکمل ہو چکی ہوتی، یعنی آیت نمبر 4 سورہ محمد کی، اگر یہ بات پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر نہ دیا جا چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو تم نے یہ فدیہ لے کے چھڑوا دیا ہے، پیسے لے کے، اس کے بارے میں سخت گرفت ہوتی تم پر اور اللہ تعالیٰ سزا واقع کرتا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہاں سمجھ لیجئے، اس میں ایک تعبیر کا امکان نکلتا تھا سورہ محمد کی آیت نمبر 4 سے کہ ان کو چھوڑ دو فدیہ لے کر، اس میں ایک امکان موجود تھا جس کو حضور نے وہاں اس زمانے اور اس کیفیت میں یوٹیلائز کر کے فدیہ لے کے چھوڑنا مناسب سمجھا۔ تو اگر وہاں قانون سورہ محمد میں آ نہ چکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ تو آپ کا رجحان ظاہر بات ہے، دیکھیں آپ یہ سمجھ لیجئے، ایک شخص ہے، میں آپ کو ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو یہ سینسیٹیو ایشو سمجھ آ جائے گا۔ ایک شخص ہے، اس کا رجحان نرمی کا ہے، تو وہ ہر کسی نہ کسی اچھی سے اچھی بات میں بھی ایک اپنے لیے نرم گوشہ نکال لیتا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شخصیت تھی ہی انتہائی شفیق، تو انہیں کوئی بھی آرڈر دیا جاتا تو اس میں ایک نرم گوشہ یا نرم پہلو وہ نکال لیتے تھے، کیونکہ وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، الذین یتبعون القول فیتبعون احسنہ، کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہم کسی بات کی ترغیب دیتے ہیں تو اس میں بھی سب سے اچھی بات کو فالو کرتے ہیں، سب سے اچھی بات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر وہ گنجائش موجود تھی جس پہ وقتی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نرمی نکال لی تھی۔ تو یہ خطا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک اجتہادی ہے، بالفعل نہیں ہے، ایک نرمی کا وہاں پہلو بنتا تھا تو حضرت ابو بکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نکال لیا۔ لیکن راوی یہ کہتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضور اور ابو بکر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اکثر و بیشتر روتے رہتے تھے کہ یہ ہم سے صحیح فیصلہ نہیں ہوا۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس چیز کو تم نے اب مال غنیمت لے کے اب تم نے حلال سمجھ کے یوں سمجھو کہ تمہیں مل ہی گیا یہ فدیہ، فکلوا مما غنمتم، اس کو بھی کھاؤ پیو، اس کے اندر اپنے دلوں میں کوئی کدورت نہیں رکھو۔ اب یہ جو فدیہ تم نے لے لیا حلالا طیبا، اس کے لیے حلال پاک سمجھ کے اس میں سے بھی کھاؤ پیو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی حاصل کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے پیغمبر آپ کے قبضے میں جو قیدی اب ہیں آپ ان سے فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں میں ایمان کا معاملہ پتہ ہوگا، بالکل پتہ ہے، تو جو کچھ تم سے لے لیا گیا ہے، خیر یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو کچھ تم سے یہ فدیے میں لے کے تمہیں چھڑوا دیا گیا ہے اس سے بہت بہتر دنیا میں تم کو اللہ تعالیٰ اس کے عوض دے دے گا، ویغفر لکم، اور تم کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو غفور بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ قیدی کون تھے؟ ہم لوگ تو یہ ترجمہ پڑھ کے اس کو یوں سمجھیے کہ تاریخ کی مطلب ایک واقعات سمجھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ قیدی کون تھے، کون عظیم لوگ تھے، آپ کو معلوم ہے؟ یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب، خود حضور کے چچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ غالب گمان یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لا چکے تھے لیکن ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن ظاہر بات ہے مکہ کے ذریعے سے ان کے سرداروں کے دباؤ اور پریشر کی وجہ سے جنگ میں شریک ہو گئے تھے، لہذا پکڑے گئے کفار کے انڈر، حالانکہ تھے ایمان والے،
لیکن اب دباؤ ہو رہا ہے اس کی طرف سے، کیونکہ اب تمہارا معاملہ جو ہے وہ تو ہم دنیاوی معاملہ دیکھیں گے نا کہ تم کس کے انڈر آئے، کس کے دباؤ کی وجہ سے آئے، پریشر کی وجہ سے آئے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. تمہارے دل میں ایمان تھا یا نہیں، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے. لہٰذا تم آئے ہو قیدی بن کے کفار کی پارٹی کو شمار کر کے، تو ہم تمہارے ساتھ کفار والا معاملہ کروائیں گے. تو یہ وہ نفسیانی کیفیات تھی، وہاں یہ خونی رشتے تھے، تعلقات تھے، حضور کی وہ ایموشنل فیلنگز تھیں. اسی طریقے سے ابو راس حضور کے خود اپنے داماد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بڑی صاحبزادی زینب، انہوں نے وہ ہار بھجوایا فدیے میں جو کہ حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا شادی میں. جس ہار کو دیکھ کے حضور رو پڑے کہ یہ وہ ہار ہے جو فدیہ میں میری بچی دے رہی ہے اپنے اس شوہر کو بچانے کے لیے. تو رو پڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ظاہر بات ہے پوری حضرت خدیجہ کا وہ دورانیہ، ان کی وفاداری، ان کی وہ پوری خدمت ان کے زیر نظر آ گئی. کس طریقے سے تکالیف جھیل کے حضرت خدیجہ نے ان کو سپورٹ کیا، مالی طور پہ سپورٹ کیا، وہ ساری چیزیں آ گئیں. تو یہاں نفسیانی کیفیات تھی، یہاں وہ خونی رشتے تعلقات تھے. معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عباس جو ان کے خود اپنے چچا تھے، وہ کرا رہے تھے، مطلب رات کو جب جنگ میں قید ہو کے آ گئے تھے، قیدی بن کے آ گئے تھے، تو وہ قید بن کے ان کو جو بند پہنا دیے تھے، ہتھکڑیاں پہنا دی تھیں، ان ہتھکڑیوں کی ٹائٹنس سے وہ جو ہیں وہ کرا رہے تھے، مطلب باقاعدہ جو ہے وہ آواز بلند فرما رہے تھے پریشانی میں، تکلیف میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو جب ان کی آواز سنی تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ سب کے بند ڈھیلے کر دو. یہ نہیں فرمایا حضرت عباس کے بند ڈھیلے کر دو، ہتھکڑیاں کھول دو، آرام سے اس کو بٹھا دو، ورنہ فیوریٹزم ہو جاتی، بائسنس ہو جاتی. حضور نے فرمایا کہ جاؤ سب کے بند ڈھیلے کر دو. لہٰذا یہاں معاملہ آ رہا ہے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے فرمائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں میں کوئی ایمان نظر آ گیا تو تم سے جو لے لیا گیا فدیہ میں، مما اخذ منکم، تم کو اس سے زیادہ دے دیا جائے گا. نیت کا معاملہ تو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، تمہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے دے. دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ تم کفار کے ساتھ آئے ہو، اب ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی کہ تم ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، نہیں، تم آئے ہو کفار کی پارٹی میں، therefore you will be treated as that of the کفار، ان کے جیسے ہی ٹریٹمنٹ ہوگا، ڈسکرمنیشن اب نہیں ہوگی. تو یہ معاملہ تھا، ایسے ایسے واقعات ہوئے سیرت میں. ہم تو اس کو یوں سمجھیے اس طرح پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، ہمیں تو تصور بھی نہیں کر سکتے ان احساسات جذبات کا. وہ ہار جب حضرت خدیجہ کا انہوں نے دیکھا ہے حضور نے تو رو پڑے تھے، پوری ان کی خدمت جو ان کی نظر میں آ گئی سامنے، اور انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹی نے دیے اپنے اس داماد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، میرے داماد کے لیے. تو لوگوں کی اجازت کے بعد وہ ہار واپس کرایا ہے کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اپنی بچی کا ہار واپس کر دوں، یہ اس ماں کی یادگار ہے. تو احساسات تھے، جذبات تھے، کیفیات تھیں، نفسیانی کیفیات تھیں، یہ ساری چیزیں تھیں. وَخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو بخش بھی دے گا. آپ قیدی بن کر آ گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بخشے گا نہیں، اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا انشاءاللہ. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر تمہارے دلوں میں خیانت کا معاملہ ہو کہ آپ تو جائیں گے فدیہ ملیے اپنے اہل و عیال سے، وہ مکے والوں نے تو اتنا مال جو ہے وہ ان صحابیوں کو دے دیا، اب تو ہم جا رہے ہیں اور اب دوبارہ جا کے جنگ لڑیں گے، جنگ احد میں ان سے بدلہ لیں گے. اگر یہ معاملہ ہے، یہ خیانت ہے، یہ بغاوت ہے جناب رسول اللہ کے خلاف، فقد خانوا اللہ من قبل، تو تم تو پہلے بھی خیانت کر چکے ہو اللہ کے ساتھ. فامکن منہم، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو آج پکڑوا دیا نا، قیدی بن کے آ گئے نا، عزت کا جنازہ تم لوگ کے نکل گیا نا. اللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتا ہے اور جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اب دیکھیں یہاں وہ آیت آ گئی ہے اور یہ بہت اہم آیات ہیں. کنکلوڈنگ ریمارکس میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا ابتدائی دروس میں اپنے، کہ جو بھی اہم صورتیں ہوتی ہیں ان کی آخری آیات بہت اہم ہوتی ہیں. سورہ بقرہ کی آخری پورا رکوع دعاؤں پر مشتمل، سورہ آل عمران کا پورا آخری رکوع دعاؤں پر مشتمل. اب یہاں دیکھیں کیا معاملہ ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کری، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان کو رہنے کو ٹھکانہ دیا، یعنی انصار نے ان کو ٹھکانہ دیا نا. یہ ساری بات جو پہلا پرسپیکٹو بیان کیا جا رہا ہے، کس کا کیا جا رہا ہے؟ یہ تو مہاجرین کا بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اس وقت مسلمان معاشرہ دو حصوں میں منتقسم تھا، ڈیوائیڈڈ تھا مہاجرین اور انصار میں. اگرچہ دونوں کو حضور نے بھائی بھائی بنا دیا تھا لیکن پھر بھی وہ بات تو نہیں تھی نا.
جو ایک قبائلی زندگی میں ہوتی ہے. اس لیے یہاں پہلے ہجرت کرنے والوں کی اہمیت کو اجاگر کر کے فرمایا گیا کہ وہ ہجرت کرنے والے ہمارے اہل ایمان جو کہ مکے میں 12 برس ایک طریقے سے ٹارچر جھیلتے ہوئے آئے. وہ تو 12 برس سے جنگ، ایک طریقے سے جنگ کی امید رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو پیسو ریزسٹنس میں تھے. وہ لوگ جنہوں نے ایمان حاصل کرا یعنی مہاجرین فرسٹ، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کر کے مدینے آ گئے، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، پھر اموالہم وانفسہم، وہ تو مکے میں بھی اپنی جانوں سے جہاد کر رہے تھے، وہ تو جہاد بالقلم کر رہے تھے، جہاد بالمال کر رہے تھے، جہاد بالنفس اپنی جانوں سے کر رہے تھے. ابھی تو نصارہ کی باری آئی نہیں ہے، انصار مدینہ کی باری آئی نہیں ہے. اس کے بعد ان کو بتایا گیا، ایڈریس کیا گیا والذین آووا ونصروا، جن لوگوں نے ان کو رہنے کو جگہ دی مدینے میں یعنی انصار مدینہ. ابھی تو وہ جہاد نہیں کر سکتے تھے، ابھی تو ہجرت والی باری آئی ہے ان لوگوں کی، ہجرت بھی بعد میں ہوئی ہے. لہٰذا اس سے پہلے تو 8 مہم مہاجرین نے لڑی ہیں. پہلے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے تعریف وہ تو مہاجرین کی جا رہی ہے. اس کے بعد بات بتائی جا رہی ہے والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ان کو پناہ دی، رہنے کو ٹھکانہ دیا. انہی انصار نے گھر گھر اپنے تقسیم کر دی، اپنی دکانیں تقسیم کر دیں، صرف اس نیت سے کہ ان مسلمانوں کو سپورٹ کیا جائے، ان مہاجرین کو سپورٹ کیا جائے. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے وارث ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ مددگار حمایتی ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کری، ولم یہاجروا یعنی وہ مکے میں ہی پھنسے رہے. حضور بولتے رہے بھائی ہجرت کرو مدینے کی طرف، ایک آلٹرنیٹ بیس سے وہاں سے ہم اقدام کرتے ہیں اور یہ پیسو ریزسٹنس کا جو مرحلہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس میں کنورٹ کرتے ہیں. ولم یہاجروا، انہوں نے ہجرت ہی نہیں کری. ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارا ان سے اب کوئی میراث کا کوئی تعلق نہیں ہے. حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے. یعنی اب جنہوں نے ہجرت نہیں کری ہے ان کا معاملہ ان کفار جیسا ہوگا، ان کفاروں جیسا ان کے ساتھ سلوک کرو. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پوری سورہ نساء میں قانون آ چکا ہے کہ جس سے تمہارا معاہدہ ہو اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، جس سے تمہارا معاہدہ نہ ہو اس کو پکڑ کے مارو. یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں. یعنی اگر ہجرت انہوں نے نہیں کری تو اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی قول و قرار تمہارا ہے مسلمانوں ان سے نہیں ہے. وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان تو لے آئے لیکن بھائی پھر ہجرت کیوں نہیں کری. ہجرت کے تو اگر وہ بولیں گے قابل نہیں ہے تو بھائی فدیہ دے کے ہجرت کر کے واپس مسلمانوں میں شمار ہو جاؤ. اب قیدی بن کر آ گئے ہو، اگر جا رہے ہو مکے کی طرف تو فوراً فدیہ دے دیا، اب ہجرت کر کے مکے سے مدینے آؤ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پارٹی ہے حزب اللہ اس کو جوائن کرو، اس میں شمار کیوں نہیں ہو رہے. لہٰذا اب تم سے کوئی ایکسکیوز نہیں سنا جائے گا کہ تم تو ایمان لے آئے تھے لیکن ہجرت نہیں کر سکے. حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے دین کے کاموں میں مدد مانگیں، یعنی یہ لوگ جو ہجرت نہیں کر رہے ہیں پھر بھی تم سے ایک اپیل کریں کہ ہماری مدد کرو مکے میں آ کے، پھر دین کے معاملے میں ان کے لیے مدد کرو. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو اے مسلمانوں ان کی مدد کر دیا کرو لیکن إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ جس سے تمہارا اور ان کا معاہدہ ہو، ایک میثاق ہو. ایسی قوم کے مسلمان کی پھر کوئی مدد نہیں ہوگی. یعنی فرض کریں اگر کوئی قبیلہ ہے جس سے حضور نے صلح کا معاہدہ کیا ہوا ہے، اب وہاں اس قبیلے میں رہتا ہوا کوئی مسلمان جو ہے وہ اقدام کے لیے مدد مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ میرا جو قبیلہ ہے یہ مجھے ٹارچر کر رہا ہے. اب اس مسلمان کی مدد نہیں کی جائے گی، اس کی مدد نہیں ہوگی کیونکہ اس نے ہجرت نہیں کری نا. اور اوپر سے سب سے بڑی بات اس قوم کے ساتھ معاہدہ بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ قوم کا معاہدہ بھی رہے اور آپ اس کے پیچھے مدد بھی کر دیں، یہ تو ایک خیانت ہو جائے گی ایک طریقے سے، یہ تو ایک بد اخلاقی والا معاملہ ہو جائے گا. ہاں اس کو چاہیے بھائی، اگر کیوں نہیں کر رہے ہو ہجرت، کیوں نہیں کر رہے ہو، اسی قبیلے میں اگر ظلم سہنا چاہتے ہو تو سہو، ہجرت کر کے آ جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کسی فرد کی، ایسے کسی مسلمان کی بھی مدد نہیں کی جائے گی، دین کے معاملے میں بھی مدد نہیں کی جائے گی اگر ایسی قوم الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، ایسی قوم کے معاملے میں جس سے تمہارا ان سے معاہدہ ہو. یعنی ایسے پھنسے ہوئے قبیلے میں کوئی مسلمان بھی مدد مانگ رہا ہو تو اس کی مدد ہرگز نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس نے ایک تو ہجرت بھی نہیں کری اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قوم کے ساتھ معاہدہ بھی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اور سنتا ہے، دیکھتا ہے، سارے کاموں کو وہ دیکھتا ہے. یہ غافل لوگ جو ابھی ہجرت نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کو ان کے ایکسکیوزز پتہ ہیں کیوں نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بدگمانیاں پتہ ہیں. واللہ بما تعملون بصیر. والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوں
بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں. جس طرح کافر بھائی بھائی ہیں فدیہ مال جمع کرنے میں، جنگ احد لڑنے کے لیے، جنگ بدر لڑنے کے لیے گھوڑوں کو جمع کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، تو کافر بھی بھائی بھائی ہیں. جس طرح مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن بیسڈ آن ہجرت. اگر ایک مسلمان ہجرت نہیں کر رہا، مکے میں رہ کے وہ اسی گینگ کا شمار کر رہا ہے اپنے آپ کو، اسی کفار کا ساتھ دے رہا ہے ایک طریقے سے، وہاں فدیہ دے کے بھی ہجرت نہیں کر پا رہے، تو یہ تو غلط ہے اس کے لیے. تو مسلمان بھائی بھائی ہیں بیسڈ آن ہجرت. ایک بار ہجرت کرو، مدینے آؤ، اور یہاں جا کے وہ پیسیو ریزسٹنس کو ایکٹیو ریزسٹنس میں کنورٹ کرو اپنی، تب تم مسلمان کہلاؤ جاؤ گے. ایسے نہیں مسلمان کہلائے جاؤ گے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض. اگر اس حکم پر تم عمل نہیں کرو گے مسلمانوں تو زمین میں تو فتنہ پڑ جائے گا. وفساد کبیر، اور زمین میں فتنے کے ساتھ ساتھ ایک فساد کبیر ہو جائے گا، سب سے بڑا فساد ہو جائے گا. یعنی ایک مسلمان کی فرض کریں ایک مسلمان مدد مانگ رہا ہے آپ سے، فرض کریں کسی قبیلے سے حضور کا معاہدہ ہے، اب مسلمان وہاں کا مدد مانگ رہے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کے آپ اس مسلمان کی مدد کرنے چڑھ دوڑے، اس قبیلے سے ایک جنگ لڑنے نکل پڑے جس سے آپ کا معاہدہ ہے، تو یہ بھی بات تو غلط ہے نا. یہ بات مزاج کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، احکامات کے بھی خلاف ہے. ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، اسے ہجرت کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں کر رہے تو تکلیف جھیلے، ہم کیا کریں پھر. مسلمان مدد نہیں کرے گا کیونکہ معاہدہ ہے. تو اگر یہ معاہدوں کو تم توڑ دو گے، یعنی معاہدہ رکھتے ہوئے بھی مسلمان کی مدد کرنے جا دوڑے، وہاں تو تمہارے لیے تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو اس میں تو بہت بڑا ایک فتنہ اور فساد کبیر ہوگا اس میں. دیکھیں یا مسلمان کی مدد کرنے سے روکا جا رہا ہے، اگر غیر مسلموں سے معاہدہ ہے یا مسلمان کم درجے میں مسلمانوں سے بھی معاہدہ ہے، تو ایک مسلمان کی مدد کرنے سے روکا جا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قول و قرار، میثاق، عہدے، عہدے، ان ساری چیزوں کی کتنی اہمیت ہے، حقوق و لباد کی کتنی اہمیت ہے. اور ہم دیکھیں رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ہمارا سارا معاملہ یہ ہے کہ بھائی مسلمان اتنے بھائی بھائی ہیں کہ تن من دھن لڑا دیں گے. اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ مسلمان کس گینگ میں ہے، اس کے کیا اخلاق ہیں، اس کی کیا حرکتیں ہیں، اس کا جو کردار ہے وہ سچائی پہ مبنی ہے بھی کہ نہیں. یہ ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں. کتنی اہم آیات ہیں، آپ سوچئے ذرا. تو اگر یہ تم حرکت کرو، مطلب اس پر عمل نہیں کرو گے، اللہ کے اس فیصلے پہ عمل نہیں کرو گے، تو دنیا میں تو بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا. والذین آمنوا وہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائیں اور ہجرت کریں، یعنی اب یہ فائنل ان لوگوں کو جمع کر کے بتایا جا رہے ہیں مہاجرین مکہ کو، کہ جو لوگ ایمان لائیں وہاجروا، ہجرت کریں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں. والذین آووا ونصروا، اور جو لوگ ان کی مدد کریں، یعنی وہ نصارہ انصار مدینہ جنہوں نے ان کو اکوموڈیٹ کیا. اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے اہل ایمان کے لیے یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں. یعنی اگر یہ لوگ بولیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں اسپیشلی، تو یہ سچے بول رہے ہیں، ایک دم سچ اور بجا بول رہے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان معافی بھی ہے، اور رزق کریم، اور ان کے لیے بہترین اور پاک اور عمدہ رزق ہے. یعنی یہاں اس آیت کو سمجھنے کے لیے غور کریں. یہ جو آیت نمبر 74 ہے، یہ مومن حقیقی کی تعریف اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے ہیں. مسلمان کے لیے 5 چیزیں کیا ہیں؟ بنین علی اسلام علی خمس ہی، کہ ایک مسلمان کے لیے 5 چیزوں کو فالو کرنا ضروری ہے. 5 پلرز آف اسلام وہ کیا ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. لیکن حقیقی مومن کے لیے اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن کے لیے اس میں 2 اضافی چیزیں ایڈ کرتے ہیں آپ لوگ، اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 یقین قلبی، دل والا ایمان، برننگ فیتھ، اٹل فیتھ، کنوکشن. یہ کن کو حاصل ہے آپ بتائیے مجھے. اور دوسری چیز جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تن من دھن عزم کر کے لگانے کی توفیق. یہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ یا ہم نے صرف کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو ہی اپنا دین سمجھا ہوا ہے؟ مسلمانوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ جذبہ، وہ جنوں باقی نہیں ہے. کلمہ و نماز، روزہ و قربانی سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. اور اس کی مثال تو آپ لوگ سورہ حجرات میں پڑھیں گے، 14 اور 15ویں آیت میں.
وہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے یا رسول اللہ یہ اہل بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہیے کہ آپ ایمان نہیں لے آئے، بلکہ یوں کہیے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، مسلمان، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، ہاں یوں کہو کہ ہم مومن مسلمان ہو چکے ہیں، مومن ابھی تک نہیں ہوئے ہو تم۔ اور اگلی آیت 15ویں میں کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یرتابوا، حقیقی ایمان مومن والا شخص وہ ہے جو کہ ایمان لائے اللہ پہ اور رسول پہ، پھر شک میں نہ پڑے، یعنی ہر چہ بات آباد جو ہو آگے اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ ہماری کشتی کو ٹھکانہ لگائے گا۔ تو یہ یقینی ایمان کی کیفیت کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہے، قلبی ایمان، دلوں والا ایمان، اور دوسری چیز جہاد فی سبیل اللہ۔ اور اسی وجہ سے سورہ انفال کی اب دوسری آیت کو بھی ذہن میں لے آئیے، جیسا کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، اگر آپ لوگ 10 رکوع پیچھے جائیں تو وہ دوسری آیت کون سی تھی سورہ انفال کی؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ بے شک اہل ایمان تو وہ ہیں ہمارے جن کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور اس کے سامنے جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے دل اور لرز اٹھتے ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان کے جذبات میں اور قلبی ماہیت میں اور اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ، یقین، قلبی یقین رکھتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو کہ یقین والا ایمان کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کی بھی کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں وہ اہل ایمان جو کہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ یعنی مومن کی شخصیت کا ایک رخ تو یہ ہے جو آیت نمبر 2 میں سورہ انفال بتا رہی ہے، یہ ایک پرکار کی طرح ہے۔ پہلی پرکار وہاں تک ہے کہ ایک دلی یقین ہونی چاہیے، اس کے درمیان یہ پوری سورہ ہے، اور آخری آیت تو بہت عظیم ہے، اس کے بعد میں وہی پڑھنے جا رہا ہوں، پھر سورہ انفال ختم ہو جائے گی۔ لیکن مومن کی شخصیت کا ایک رخ تو یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی دوسری آیت میں بتا رہا ہے کہ دلی یقین ہو، اس سے ایمان بڑھے گا، توکل پیدا ہوگا، توکل کو اور مزید بڑھانے کے لیے نماز اور زکوٰۃ انسان ادا کرے گا، مسلمان اور مومن کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، آیات سنے گا تو اس کا دل لرزے گا، کانپے گا، آنکھوں سے آنسو آئیں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن مومن کی شخصیت کا دوسرا رخ کیا ہے جو اس آیت نمبر 74 میں آ رہا ہے اینڈ میں، وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ وہ مومن ہیں جو حق پہ ہیں، یعنی یقینی ایمان اور قلبی یقین کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ، یہ دو چیزیں ہیں جو بیک وقت ہونی چاہیے ایک قلبی مومن کی شخصیت میں۔ ایک مومن کی شخصیت کے دل میں دلی یقین بھی ہو اور جہاد فی سبیل اللہ ہو، اس پہ وہ نمازیں بھی پڑھے، کلمہ بھی پڑھے، روزے زکوٰۃ حج بھی کرے، سبحان اللہ، یہ تو نور اعلیٰ نور ہوگا۔ آج کے زمانے میں بدقسمتی سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو الگ کر دیا ہے، بدقسمتی سے ہمارے دور میں یہ دونوں چیزیں الگ ہو گئی، حالانکہ صحابیوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی سیرت میں، ان کی شخصیت میں، ان کے کردار میں دونوں چیزیں بیک وقت موجود تھیں۔ تصویر کے دونوں رخوں کو آپ لوگ اپنائیے، یہ نہیں کہ اڑائے کچھ ورق، کچھ لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہے ہر طرف اڑتی ہوئی میری داستان، بکھری ہوئی میری داستان، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں کچھ حلقے دین کے ہیں، اس میں نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہیں، حج بھی ہیں، جہاد، ساری چیزیں ہیں، لیکن دلی یقین نہیں ہے، دلی ایمانی نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے غافل ہیں، انفاق فی سبیل اللہ سے غافل ہیں۔ کچھ حلقے جہاد والے ہیں کہ کشمیر کی مدد کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن نماز روزے زکوٰۃ سے غافل ہیں۔ لہٰذا ہم تقسیم ہو گئے، جب تک یہ دونوں ملیں گے نہیں، جیسے کہ دور صحابہ میں تھا۔ اب ظاہر بات ہے وہ کیفیت تو نہیں ہو سکتی، یہ بلند مقام جس کو ملا سو ملا، یہ کیفیت تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایک ریفلیکشن تو ہو یار، ایک عکس تو ہو۔ 25% اگر اس طرف ہو تو 25% اس طرف بھی تو ہو۔ اگر 50% ایک رخ اختیار کیا ہے تو 50% دوسرا رخ بھی اختیار کرو نا۔ یہ کیسا معاملہ ہے تمہارا کہ ایک طرف 80% ہے اور دوسری طرف 0% ہے، ایک طرف 10% ہے دوسری طرف 90% ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ غلط ہے۔
اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے اہل ایمان حقیقت میں، اگر یہ بول رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں تو اپنی ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری بھی نازل فرمائے گا، مغفرت بھی ڈالے گا، ورزق کریم، اور رزق کریم بھی دے گا. والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور جو لوگ ہجرت کے بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت بھی کری، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد بھی کرا، یعنی انصار مدینہ بعد میں ایمان بھی لے آئے، بعد میں انہوں نے جہاد بھی کرا، فاولئک منکم، تو یہ لوگ تمہارے جیسے ہی ہیں، تمہارے ہی بھائی بھائی ہیں، تمہاری فضیلت میں سے ہیں، تمہارے ہی بھائی بھائی دوست ہیں، تمہارے ہی پشت پناہ ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لیکن یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ جو رشتہ دار کتاب اللہ میں ہیں، یعنی حقیقی بھائی بہن ہیں، رحمی رشتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، ایک دوسرے کی میراث کے وہ زیادہ حقدار ہیں. یعنی وراثت کا جو قانون ہے یہ مدینے کے انصار اور مہاجرین میں نہیں ہوگا، اپلیکیبل نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو وراثت کا قانون ہے یہ تو اولو الارحام، تمہارے جو آپس رحمی رشتے ہیں، بھائی بہن، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، پورا کا پورا رکوع اس پہ آیا ہے، ان میں یہ تقسیم ہوگا، ان لوگوں میں پھر تقسیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کتنا جھگڑالو ہے. اسی بیس پر این ممکن ہے کہ وہ مہاجرین انصار جو ہیں ایک دوسرے کے گلے پکڑیں. تو یہ معاملہ پہلے ہی اللہ نے بتا دیا کہ وراثت کا معاملہ پھر ان میں نہیں ہے. ہاں لیکن تمہارے لیے جہاد کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، تمہارے لیے تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں، تو تمہارے لیے مومن بھائی بھائی ہیں، سارے بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان مومن بھائی بھائی ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، علم رکھتا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ کے فضل و کرم سے آج 2 رکوع اللہ کے فضل و کرم سے 45-50 منٹ میں مکمل ہو گئے. کل انشاءاللہ العزیز ہم لوگ سورہ توبہ کا آغاز کریں گے. کوشش کریے گا سورہ توبہ کی ابتدائی 10-15 منٹ پہلے اس سورہ کی بریفنگ کے لیے سمجھ لیجئے گا، کیونکہ اس سورہ میں کافی لوگوں کو خلجان رہتا ہے کہ ترجمہ کیا ہے، کس طریقے سے اسٹارٹ ہوا ہے، کیا اسلوب ہے، کیا اس کے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے کیا مقاصد ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل شروع میں بیان کی جائیں گی. اس ہفتے میں تھوڑا سا مجھے دوسری چیزوں میں بھی میں پھنسا ہوا ہوں، لیکن کوشش پوری یہی رہے گی کہ 11 سے 12 کے درمیان ہمارے سیشن انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائیں. آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، طاقت دے کہ انشاءاللہ العزیز ہم لوگ مل کر یہ قرآن مجید جو ہے مکمل کر لیں رمضان سے پہلے اگلے سال کو. بارک اللہ تعالیٰ سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے ہمارا یہ سننا قبول و منظور فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.